کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صفات ذاتیہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ رسالت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، آپ سچے رسول ہیں، آپ کے بارے میں یہ جو، اور اسی طرح قیامت کے بارے میں، یہ تینوں عقائد مشرکین جو ہے تینوں سے عاری تھے، نہیں مانتے تھے۔ وہ قیامت کے بارے میں کہتے دوبارہ کیسے جی اٹھنا ہے، ایک بار یہ ہڈیاں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گوشت ختم ہو جائے گا، زمین کے نیچے چلے جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ کچھ اس انداز سے اعلان فرمایا لوگوں یاد رکھو وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے۔ کوئی انجینئر کے لیے گاڑی بنانا پہلی بار مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر پہلی بار بنا لے تو پھر اس جیسی دوسرے لوگ بھی ہزاروں بنا دیتے ہیں، اس کے لیے تو ویسے ہی کوئی مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور اللہ رب العزت کی ذات تو ویسے بڑی عالی شان، ان کا مقابلے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت یوں سمجھانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار بنا لیا ہے جب کہ تمہارا کچھ بھی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی چیز، جسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اللہ نے تمہیں بنا لیا ہے، تو جس اللہ نے پہلے بنا لیا ہے وہ تمہیں پھر بھی بنا لے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان چیزوں سے مشرکین تینوں عقیدوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس وقت کو دیکھنا، کل قیامت کے دن جب یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے کیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، تو اس وقت انہیں پچھتاوا ہوگا، اس وقت انہیں پچھتاوا ہوگا اور کہیں گے ہے کاش ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتے، ہے کاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتے، ہے کاش قیامت پر ایمان لے آتے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے سوال کریں گے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم دنیا میں جائیں گے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے پیغمبر پہ ایمان لے آئیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں قیامت کو دل و جان سے مانیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب نہیں، وہ چیزیں جن میں تمہارا امتحان لینا مقصود تھا وہ امتحان لیا جا چکا، ٹھیک ہے؟ امتحان میں تم فیل ہو گئے، اب دوبارہ واپس نہیں جا سکتے، بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس قرآن سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اسے دور رہتے ہیں، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ نہیں ہلاکت میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، لیکن شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور جب اگر آپ دیکھیں گے اس وقت، اذ وقفوا، جب یہ ٹھہرائے جائیں گے، علی النار، آگ پر، فقالوا، تو اس وقت کہیں گے، یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہ ہم انکار کریں اپنے رب کی آیات کا، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ اب ظاہر ہو گیا ہے ان کے لیے وہ جو مخفی رکھا گیا تھا ان سے پہلے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر یہ لوٹائے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر بھی وہی لوٹائیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے کیا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہاں قیامت کا تذکرہ ہے اور عقائد آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا عقیدہ
کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صفات ذاتیہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ رسالت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، آپ سچے رسول ہیں، آپ کے بارے میں یہ جو، اور اسی طرح قیامت کے بارے میں، یہ تینوں عقائد مشرکین جو ہے تینوں سے عاری تھے، نہیں مانتے تھے۔ وہ قیامت کے بارے میں کہتے دوبارہ کیسے جی اٹھنا ہے، ایک بار یہ ہڈیاں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گوشت ختم ہو جائے گا، زمین کے نیچے چلے جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ کچھ اس انداز سے اعلان فرمایا لوگوں یاد رکھو وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے۔ کوئی انجینئر کے لیے گاڑی بنانا پہلی بار مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر پہلی بار بنا لے تو پھر اس جیسی دوسرے لوگ بھی ہزاروں بنا دیتے ہیں، اس کے لیے تو ویسے ہی کوئی مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور اللہ رب العزت کی ذات تو ویسے بڑی عالی شان، ان کا مقابلے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت یوں سمجھانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار بنا لیا ہے جب کہ تمہارا کچھ بھی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی چیز، جسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اللہ نے تمہیں بنا لیا ہے، تو جس اللہ نے پہلے بنا لیا ہے وہ تمہیں پھر بھی بنا لے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان چیزوں سے مشرکین تینوں عقیدوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس وقت کو دیکھنا، کل قیامت کے دن جب یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے کیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، تو اس وقت انہیں پچھتاوا ہوگا، اس وقت انہیں پچھتاوا ہوگا اور کہیں گے ہے کاش ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتے، ہے کاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتے، ہے کاش قیامت پر ایمان لے آتے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے سوال کریں گے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم دنیا میں جائیں گے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے پیغمبر پہ ایمان لے آئیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں قیامت کو دل و جان سے مانیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب نہیں، وہ چیزیں جن میں تمہارا امتحان لینا مقصود تھا وہ امتحان لیا جا چکا، ٹھیک ہے؟ امتحان میں تم فیل ہو گئے، اب دوبارہ واپس نہیں جا سکتے، بس اب سزا ہی بھگتنی تمہارا مقدر ہے، سزا بھگتو۔ لیکن اللہ رب العزت سب سے بڑے دانا، سب سے بڑے حکیم ہے۔ آپ جانتے ہیں جو حکیم ہوتے ہیں نا، نبض پہ ہاتھ رکھ کے، جو بڑے حکیم ہوتے ہیں ہاتھ رکھ کے فوراً بیماریاں پہچان جاتے ہیں، اور کہتے ہیں پہلے اتنے اچھے حکیم ہوتے تھے کہ سامنے آتے بندے کو ایسے دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ اس کے اندر فلاں فلاں بیماریاں ہیں، سننے میں آیا ہے، کہتے ہیں ایسے اچھے حکیم ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت تو سب سے بڑے دانا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حکمت کے داد یہ فرمایا یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، ان کے اندر ایسے غلاظت بھری ہوئی ہے، اگر میں انہیں واپس بھیج بھی دوں دوبارہ دنیا میں تو تب بھی وہاں جا کے یہ انکار ہی کریں گے، ایسے شرک ہی کریں گے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی شرک جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد سچی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔